السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ روح یارم قسط نمبر 58۔ سارم پولیس والا بن کے مت سوچ، قاتل بن کے سوچ، ان کی لوکیشن اپنے آپ پتہ چل جائے گی۔ شارف اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا آگے بڑھ چکا تھا۔ اب ایک گنڈا مجھے سکھائے گا کہ مجھے کسی کو کیسے بچانا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سامنے باندھے پوچھنے لگا، جبکہ خضر اور یارم انہیں اپنی باتوں میں الجھا دیکھ کر آگے بڑھ چکے تھے۔ یارم، یہ دیکھو، یہ تو کسی لڑکی کا ایئر رنگ ہے، کافی بے دردی سے نوچا گیا ہے۔ اس نے ایئر رنگ پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے کہا، خون تازہ ہے، مطلب کہ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جانے من، یہ اتنا مہنگا فون، اتنے مہنگے کپڑے، یہ پیروں میں پہنی ہوئی سینڈل، یہ بیگ فری میں تو نہیں آیا۔ ہر وقت مجھے چکما دے کر بھاگ جاتی ہے، آج کیسے بھاگے گی؟ آج تجھے ان سب چیزوں کی قیمت چکانی ہے، بہت خرچہ کر لیا تیرے اوپر۔ تم کہتے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، مجھ سے شادی کرو گے، اب تو میرے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہو۔ اتنا پیار کرتے تھے تو مجھ سے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ ماریا روتے ہوئے اسے اپنی محبت کا واسطہ دینے لگی۔ ہا 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 ہا، کون سی محبت؟ یہ سب کچھ تو میں نے تمہیں ایک رات کے لیے پانے کے لیے اتنا خرچہ کیا، تم پر اتنا کچھ دیا تم میں، اور تم سیدھے طریقے سے میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزارتا، لیکن تمہارے ساتھ کتنے عرصے سے ہوں اور تم مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ کیا تمہاری محبت سچی ہے؟ کیا تم سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہا ہا ہا، نہیں، سب جھوٹ ہے۔ کسی غریب سے تو تم لوگوں کو محبت ہوتی نہیں، کیونکہ کوئی غریب تم لوگوں کو یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتے۔ اگر تم لوگوں کو سچی محبت کی قدر ہوتی نا، پھر کبھی تم مجھ سے شاپنگ کے لیے پیسے نہیں مانگتی۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوتی نا ماریا، تو اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے بات نہ کرتی۔ جو محبت کچی ہو نا، اس میں ڈر نہیں ہوتا۔ تم جیسی لڑکیوں کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، تم لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے، اور مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ بس اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میری اب تک کی ساری عنایتوں کی قیمت چکاؤ۔ یار، یہ تو بہت شور مچا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کھڑے دوسرے آدمی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس کا منہ میں ابھی بند کرتا ہوں، تیسرا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا منہ پکڑ کے زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب ایک زوردار دھکے سے وہ دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ باقی دونوں کو بھی سنبھلنے کا موقع ملتا، خضر اور شارف ان پر ٹوٹ پڑے۔ یارم نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کے ماتھے پر رکھا۔ نہیں یارم، تم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے پیچھے کرنا چاہا۔ سارم، ان لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ جو مرد عورت کی عزت نہیں کر سکتا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ محبت کے نام پر لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، اسے روح کی دی ہوئی قسم یاد آ گئی۔ خضر، میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔
لیکن نہیں مار سکتا۔ وہ سارم کو اگنور کرتا خضر سے بولا، تمہاری بانجی مجھے بہت بہت مہنگی پڑ رہی ہے خضر۔ اس بار وہ چلایا تھا جب خضر نے اپنا پستول نکال کے زمین پر بیٹھے اس آدمی پر گولی چلا دی۔ اب ٹھیک ہے، ریلیکس، خضر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ سارم ان کے اس حرکت پر سرد آہ بھر کر رہ گیا اور دوسرے دونوں خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پلیز ہمیں جانے دیجیے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج سے ہم کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، پلیز ہمیں جانے دیجیے، لڑکے بری طرح روتے ہوئے بول رہے تھے۔ لیکن جس لڑکی کی طرف دیکھا ہے اس کا حساب تو چکانا ہوگا۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کر چکے ہوگے، اور ڈیول کے قانون میں اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ تم لوگ ماریو کو لے کر یہاں سے نکلو، میں اور خضر تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ اس نے شارف کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کے حکم کی تکمیل کرتا ہوا ماریا کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ آپ لوگ پولیس میں ہیں کیا؟ ماریا جو بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی، شارف نے اسے پانی لا کر دیا جسے پیتے ہوئے وہ ان سے پوچھنے لگی۔ شارف کچھ نہ بولا، لیکن سارم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ کچھ ہی دیر میں خضر اور یارم آ چکے تھے۔ تھینک یو سو مچ یارم بھائی، آپ نے میری جان بچا لی، اگر آپ نہیں ہوتے تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے تھے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، ماریا نے روتے ہوئے کہا۔ ماریا، آج جو کچھ بھی ہوا اس میں ان سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ لڑکے تمہیں دیکھنے کی بھی ہمت کیوں کرتے؟ کیونکہ تم نے ان کو موقع دیا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ اس نے تمہیں تحفے دیے، تم نے لے لیے، اس نے تمہیں شاپنگ کے لیے پیسہ دیا، تم نے اڑایا، اس نے تمہیں مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید کر دی، تو خوشی سے لیتی رہی اور ان سب کو اس کی محبت سمجھتی رہی۔ لیکن یہ سب محبت نہیں ہے ماریا، محبت ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کیا منہ دکھاتی اپنی ماں کو اگر یہاں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو؟ وہ عورت جیتے جی مر جاتی، اس کی ایک بیٹی اپنے ہی گھر میں سکھی نہیں ہے، دوسری بیٹی گھر سے بھاگ کر اس کا نام بدنام کر چکی ہے، اور تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ تم خدا نخواستہ اگر ہم وقت پر نہیں پہنچتے تو کیا ہو جاتا؟ آج کل کی لڑکی ان کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جو آدمی تم پر پاگلوں کی طرح پیسہ لٹاتا ہے وہ تمہاری محبت کی لالچ میں نہیں، تمہارے جسم کی لالچ میں کرتا ہے۔ میں ہر مرد کو غلط نہیں کہتا، کچھ ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ماریا، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، محبت ایسے نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس میں جتنی غلطی ان لوگوں کی تھی اتنی ہی تمہاری ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو صحیح، تو بھی نہیں ہے۔ تم لوگ محبت کو کون سے ترازو میں تولتے ہو؟ دولت کے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ محبت زیادہ کرتا ہے، تو یہ صرف غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ گھر چلو، تعظیم آنٹی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے
گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ماریا یہ روتے ہوئے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ امی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی امی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یارم بھائی اور ان کے دوست وہاں پہنچ گئے، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کی ساری باتوں کو غلط سمجھا۔ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ ماریا روتے ہوئے تعظیم کے گلے لگ کر بولی، جبکہ وہ شکر گزار نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بی بی فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو، تم بھی گنڈوں میں شامل ہو گئے، شارف نے سارم کے کان کے قریب کہتے ہوئے اپنی بدتسی کی نمائش کی، جسے گور کر دیکھتے ہوئے سارم فاطمہ بی بی سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ فاطمہ بی بی، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ روح نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ آج خضر نے ہمارے گھر کی عزت بچائی۔ میں کبھی ان بچوں کو ان کا حق نہیں دے پائی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا روح کی رخصتی میرے گھر سے ہو سکتی ہے؟ تعظیم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو فاطمہ نے ان کے ہاتھ فوراً تھام لیے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تعظیم؟ روح تمہاری بیٹی ہے، وہ تمہارے ساتھ ضرور جائے گی۔ فاطمہ بی بی نے کھلے دل سے اجازت دی تو وہ خضر کو دیکھنے لگی۔ خضر، تم میرے گھر کے بیٹے ہو، لیلا میرے گھر کی بہو ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس بار اس نے خضر کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہے جب خضر نے بھی ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تعظیم باجی، لیکن یارم روح کو جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ خضر نے کہا، وہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ ابھی صرف شادی کی بات چلی ہے، شادی ہوئی نہیں ہے جو وہ اس پر حکم چلائے گا۔ تعظیم، تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں دھوم دھام سے اپنی بہو بیاہ کے لاؤں گی۔ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شرمائی۔ یہ کیا اتنا یارم سے نہیں شرماتی جتنا مجھ سے شرماتی ہے یہ؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائیں لی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں جٹ چکے تھے، جبکہ فاطمہ بی بی آرام سے بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا؟ یارم انہیں خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کیا ہے یہ سب کچھ یارم؟ میں نے کہا، شادی کے لیے ارے یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ نہ لڑکا لڑکی سے ملے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بات ہوئی ہے، نہ ایک دوسرے کو پسند کیا ہے، اور نہ ہی منگنی ہوئی ہے۔ تم لوگ تو ڈائریکٹ ہی دن ڈالنے لگ گئے ہو۔ ایسی شادی کی خواہش نہیں ہے میری۔ میں کوئی زبردستی کر رہی ہوں تمہاری شادی؟ پہلے تم روح سے ملو، اسے باہر لے کے جاؤ، ڈنر کراؤ، پیار محبت کی باتیں کرو، پھر لڑکی کو یہاں لے کے آؤ، مجھ سے ملاؤ، اگر مجھے پسند آئی تو میں کروں گی تمہاری شادی۔ فاطمہ بی بی نے سیریس انداز میں کہا، لیکن اس سب کے دوران یارم کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کو بھی جدا نہ ہوئی۔ تو آپ میری لو میرج کروانا چاہتی ہیں؟ یارم نے انہی کے انداز میں پوچھا تو انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔
تو میں اپنی پسند کی ہی لڑکی نہ لے آؤں؟ پہلے اس کے ساتھ چکر چلاتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیٹ مارتا ہوں، پھر جب کنفرم ہو جائے کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تب آپ سے ملانے لاتا ہوں، ورنہ وہیں چھوڑ کر کوئی دوسری پٹاتا ہوں۔ یارم انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی گھوری پر وہ خاموش ہو گیا۔ میری بہو بن کے روح ہی اس گھر میں آئے گی، شرافت سے روح کو جا کے پٹاؤ تاکہ میں اس کے گھر رشتہ لے کے جاؤں۔ فاطمہ بی بی کے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ یعنی اب میں لو میرج بھی آپ کی مرضی سے کروں گا، وہ انہیں کہہ رہا تھا جبکہ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ یارم کہکا ایک بار پھر سے بے ساختہ تھا۔ دیکھو روح، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کل تم اور یارم ایک ہوٹل میں ملنے والے ہو اور وہاں سب کچھ پرفیکٹ رہنا چاہیے۔ یارم کو نہ جینس میں لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تم کل جینس پہن کے اس سے ملنے جاؤ۔ تم کل جینس پہن کے اس سے ملنے جاؤ گی اور میری ہائی ہیل چیک کرو، وہ تمہیں فٹ آ رہی ہیں۔ معصومہ، جاؤ میرے میک اپ کا سامان نکالو۔ کوئی بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ میں کل تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر کے بھیجوں گی کہ یارم انکار ہی نہ کر سکے۔ ایک منٹ، لیلا، تمہیں کس نے کہا کہ یارم کو جینس میں لڑکیاں پسند ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، روح نے یقین سے کہا۔ پہلی بات کان کھول کے سن لو، میں تمہاری مامی ہوں، مجھے میرے نام سے نہ بلایا کرو، میرے رشتے کی تھوڑی عزت کرو، لیلا نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو معصومہ نے نظریں گھمائیں۔ اور یارم کو کیا پسند ہے کیا نہیں، میں تم سے بہتر جانتی ہوں۔ پوچھو کیسے؟ لیلا نے اس کے سامنے جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیسے؟ روح نے نہ چاہتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کو کوئی جواب نہ سوجا۔ کیسے کیا؟ اتنے ٹائم سے اس کے پاس رہی ہو تو تمہیں نہیں پتا؟ خیر میں بتا ہی دیتی ہوں۔ دیکھو روح، یارم کو کل تم سے مل کر ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے وہ پہلے بھی تم سے نہیں ملا۔ مطلب کہ اگر اسے وہی پرانی والی روح ملتی ہے تو وہ دوسری شادی کیوں کرے؟ تو دوسری شادی کیوں کرے گا؟ پہلے والے نکاح میں بھی کوئی برائی تو نہیں ہے، تمہیں تو ویسے بھی حاصل کر چکا ہے، ہمیں اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھانی ہوگی۔ اس بار یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اس بار اسے پرانی والی نہیں بلکہ ایک نئی روح ملے گی، اور اس روح کو دیکھتے ہی وہ پہلی نظر کا عاشق بن جانا چاہیے۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائے۔ میں کل تمہاری کچھ لک بناؤں گی کہ وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا اور فوراً زمین پر بیٹھ کر تمہیں پرپوز کر دے گا، لیلا نے کہا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیلا، میرا مطلب ہے لیلا مامی، لیلا کی گھوری نے اثر کیا تھا۔ میں ان کے سامنے جینس پہن کے کیسے جاؤں گی، اور ہائی ہیلز میں تو مجھے چلنا بھی نہیں آتا۔ روح نے اپنے پریشانی بتائی۔ یہ لو میڈم، پریکٹس کرو۔ بیٹھ کے اس نے اپنے ہائی ہیلز اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اور جینس کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے تم عبایا پہن کے جاؤ گی، وہاں ہوٹل کے روم میں جا کر اتار دینا، اور اس کے بعد جو میں کہوں تم یارم کے سامنے بالکل سیم ٹو سیم ویسے کہو گی۔